لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي ويريدون وجهه. میں نے خطبہ اس لیے نہیں پڑھا تاکہ خطبے کا وقت میں اپنی تقریر میں لے سکوں. زاہد بھائی جیسے معتبر سامعین بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کی نزاکت اور آپ کی سماعتوں کے دریچے چونکہ واہ ہیں، اتنی دیر سے شعراء آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک تبرعی کہہ لیجئے، مولائی کہہ لیجئے، جو بھی پیغام جس طریقے سے پہنچا رہا تھا. ایک حدیث سے آغاز کرتا ہوں گفتگو کا کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اشارتاً گزروں گا. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ لو یعلم الناس متى سمي علي امیر المؤمنین لما انکروا فضلہ. اب آپ سمجھ گئے ہوئے یہ حدیث سے اس کے بعد تبرہ ہے. سرکار دو عالم، سرکار ختمی مطبق آمنہ کلال یتیم عبداللہ چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم، جس کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے اللہ نے قابہ اور قوسین کے تقدس کو پامال فرمایا ہے، وہ علی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ علی کو امیر المومنین کب کہا گیا ہے تو علی کے فضائل کا کوئی انکار نہیں کرے گا. یہ بددیانتی ہے مورخین کی اور تاریخ کی ستم ظرفی اور زمانے کا عالمیہ ہے کہ جس کی شان اور عظمت کے لیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی کو امیر المومنین کب کہا گیا ہے تو لوگ علی کے فضائل و کمالات سے انکار نہیں کریں گے. اب یہ دوسری حدیث تو نہیں ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بہر برسوں پرانی بات ہے، پڑھا تھا کبھی. حدیث ہے، قصہ ہے، مقولہ ہے، آپ جیسے جو بھی سمجھیے اسے. یہ حدیث فضل امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ امیر المومنین کے علاوہ، مولا علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ یہ روایت ہے کہ حتیٰ کہ ہم یہ نام، جیسے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ ہم سب مومنین ہیں. جیسے آپ کے بابا، آپ کے جد امیر المومنین ہیں، ویسے کہا ہاں ہم سب ہیں، لیکن ہمیں امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا. یہ لقب خاص طور سے ہمارے جد نامدار سے موصوف اور مخصوص ہے. دنیا کا کوئی آدمی اب امیر المومنین آدم سے لے کے خاتم تک اور قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اسے کہا جا سکتا ہے. اب ایک واقعہ ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ سن لیجئے کہ امیر المومنین مولا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اب یا تو اتفاق کہہ لیجئے یا زمانے کی کروٹ کہہ لیجئے کہ مولا کائنات کو امیر المومنین کہا گیا. دوسرے سب سے پہلے اس لقب کو جس نے ہتھیانے کی کوشش کی ہے وہ کون ہے؟ خلیفہ ثانی. اب سنیے مقولہ ہے یا حدیث ہے یا روایت ہے، کیا کہتی ہے؟ علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں ہو سکتا. دیکھیں نظم میں جب تبرہ پڑھا جاتا ہے اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. اب آپ وہ لطف اٹھا چکے ہیں، تھوڑا سا نثر کے تبرے میں آ جائیے. امیر المومنین مولا علی امیر المومنین ہے، کوئی اور یہ لقب نہیں لے سکتا ہے. یہ اتفاق وقت اور زمانہ کہیے یا یہ اللہ کی طرف سے تبرہ کہیے کہ یہ امیر المومنین کا لقب. ایک اور سن لیجیے، پہلے کس نے کہا؟ دوسرے خلیفہ نے پہلے سب سے پہلے اپنے کو لقب امیر المومنین علیہ السلام سے زیب تن کیا.
آراستہ کیا کہ مجھے آپ لوگ امیر المومنین کہیے. اور دوسرے حدیث ہے کہ امیر المومنین اسے کہا جائے گا جس نے بھی اپنے کو امیر المومنین کہا. امیر المومنین علی کے بعد لفظ ہے وہ آپ ڈھونڈتے رہیے گا تاریخ میں, ہے نا. زاہد بھائی تائید کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. اب اس کو آپ اتنا پڑھتے لکھتے رہتے ہیں, اس لفظ کو میں ہٹا کہہ دیتا ہوں مفعول بہ. اس سے زیادہ تو وہ لفظ میں نے ہٹا دیا ہے حالانکہ. ہاں تو اب یہ پیغمبر کی حدیث مسلم جسے نبی کی حدیث میں شک ہو وہ کافر ہے, مسلمان نہیں. نبی نے کہا علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین نہیں ہو سکتا ہے. اور کب کہا گیا امیر المومنین کو امیر المومنین؟ عالم ارواح میں امیر المومنین کو امیر المومنین کے لقب سے نوازا گیا ہے. اب یہ اتفاق زمانہ کہیے یا اللہ کی طرف سے تبرہ کہہ لیجئے کہ پیغمبر نے جو حدیث امیر المومنین کے ارشاد فرمائی تھی کہ علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین, یہ اتفاق ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی امیر المومنین اگر اپنے کو کہے تو وہ مفعول بہ ہوگا. اور تاریخ میں ایک ہی آدمی ملا جس نے اپنے کو امیر المومنین کا, وہ وقت کا خلیفہ بھی کہلا رہا ہے, امیر المومنین بھی کہہ رہا ہے, اور اسے مفعول بہ بھی کہا گیا ہے. صلوات پڑھ دے کر محمد والے یہ اتفاق ہے. ہمارا جشن ہوتا ہے, غدیر آتی ہے, ہم جشن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. 9 ربیع الاول ہم نے فرش محفل بجھا دیا, مسکرانے لگے, ٹافیاں بانٹنے لگے. یہ بھی ایک ستم ہے. الگ کیا ہے کہ ہمارے اوپر شک یہ ہوتا ہے. اب تو ڈر لگتا ہے فرش محفل بچھانے میں کہ کہیں کب ان کا کوئی ٹپک نہ جائے, ہے کہ نہیں؟ کب محفل مناتے ہیں 18 قدیر کو بنائی تو بڑے میاں ٹپک گئے. ہم نے پہلی محرم سے غم کا آغاز کیا تو یہ گئے کہ ہمارے بھی اس میں ٹپک گئے. اب اس لیے ڈر لگتا ہے. اب آج قرآن کی طرف جس آیت کا میں نے تجزیہ اور ترجمہ سن لیجیے, اس میں ایک لفظ زیادہ ورنہ اقرار بھائی ناراض ہو جائیں گے بعد میں مجلس میں. آفتاب بھائی نہیں جائیں گے سننے کے لیے, سکن اکن بند ہوتا ہے گا اور صلوات کا سہارا دے دیوار. نثر کو تو ایسے ہی رکھا جاتا ہے تاکہ جو شعرا تھک گئے ہیں تھوڑی دیر نظم سن کے وہ نثر کے ذریعے سے اطمینان لے لیں, اور جو واہ واہ اور داد دی یہ سکون مل جائے, اور پھر کھانا ہونا آرام سے کھائیں. تو اسی لیے 10 منٹ یہ نثری وقفہ ہوتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. کس سے خطاب ہے؟ پیغمبر سے. ذرا سوچئے اس پیغمبر کی ناز برداری کے لیے اللہ جہاں ہر جگہ ٹوک رہا ہے. ہم کہیں گے ہمارا حبیب ہے, خلیل ہے, طاہا ہے, مدثر ہے, اس کی سیادت پسند آئی تو یاسین کہہ دیا, طہارت پسند آئی تو طاہا کہہ دیا, اور چادر اوڑھنے کا مزاج پسند آیا تو مدثر کہہ دیا, کالی کملی اوڑھنے لگے تو مزمل کہہ دیا. ساری تفصیلیں ہیں. اور حق تو یہ ہے کہ پیغمبر کو اگر کوئی اپنا بڑا بھائی بھی کہتا تھا تو وہاں بھی قدرت نے ٹوک کے کہا کہ اپنے جیسے اپنے بلاتے ہو پھلنوا ڈھمکوا ایسے نہ بلانا ہمارے پیغمبر کو. ہمارا حبیب ہے, ہم طاہا کہتے ہیں, ہم مزمل کی سنت دیتے ہیں, ہم نے رضا اٹھائی ہے, ہم نے طاہا بنایا ہے, ہماری ساری فضیلتیں. تو اسی طرح کے نبل خوب پیغمبر اس سے اللہ خطاب کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. میرے پیغمبر کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نہ نکالنا جو کیا کہتے ہیں یدعون ربہم, جو اپنے رب کو بلاتے ہیں. کب؟ صبح, شام, دوپہر, رات میں, جب بھی انہیں موقع مل جاتا ہے. یہ تفصیل ہے, میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا انشاءاللہ, بس مختصر وقت میں تاکہ نظم سے موصول رہے, تاکہ تفصیل نہ ہو. معاملہ بھی خراب ہوتا ہے, تفصیل ہو جاتی ہے. تو پروردگار عالم کیا کہا, پیغمبر ان کو نہ نکالنا اپنی بارگاہ سے, جسے اپنی لفظ میں کہا جاتا ہے بھگانا نہیں.
مطرود بارگاہ اور رانندہ درگاہ نہ بنانا انہیں جو اپنے اللہ کو دن اور رات بلاتے ہیں. اور کیا ہے دن رات بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہہ. اور یہ دن رات ان کے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، رضائے پروردگار چاہتے ہیں، مرضی رب ان کے شامل حال ہونا چاہتی ہے، اس لیے بلاتے ہیں. پروردگار کو بلاتے ہیں صبح شام، دعائیں، نمازیں، زکوٰۃ، خیرات. یہ جو کر رہے ہیں تمہارے آس پاس بیٹھے ہیں، ان کا مقصد کچھ یہ نہیں ہے کہ دنیا داری، ناطے داری، رشتہ داری نہیں، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کو بلاتے ہیں. اللہ کی مرضی درکار ہے، ایسے لوگوں کو نہ بلانا. اور بھگاؤ کو کیوں تمہاری بارگاہ سے؟ وما علیک من حساب من شیء. سیدھی اور صاف ستھری بات میں بھگانے کا ایک ہی مقصد ہے. یا تو تمہیں ٹھیکہ لگ رکھا ہے جسے اپنی زبان میں کہا جاتا ہے، یا تم ذمہ دار اپنے کو سمجھ رہے ہو. ما علیک من حساب من شیء. ان کے حساب و کتاب میں تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. وما علیک من حساب من شیء. اور نہ ان کے حساب و کتاب کا بوجھ تمہارے اوپر ہے، اور نہ تمہارے حساب و کتاب کا بوجھ ان کے اوپر ہے. پھر کیوں بھگاؤ گے؟ پھر کیوں بھگاؤ گے؟ بھگانے کا مقصد یہ ہماری بات آدمی نہیں مانتا، نکال دیتے ہیں مدرسے سے. بھگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ہمارا احترام نہیں کیا، ہم نے نکال دیا. مگر یہاں تو پیغمبر، ہم جو مومنین کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا اور مرضی کے لیے اور اللہ کی رضایت کے لیے وہ کچھ نہیں چاہتے تو دیکھو انہیں اپنی بارگاہ سے نہ فتطردہم، تو انہیں اپنی بارگاہ سے نہ نکالنا، ورنہ فتکون من الظالمین. ورنہ میرے پیغمبر اگر تم ایسا کرو گے کہ کوئی اللہ والا ہے، رسول والا ہے، نماز والا ہے، ایمان والا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے نکال رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے تم ظالم قرار پاؤ گے، تم ظالم مان جاؤ گے. ظاہر سی بات سوچئے، جس کے سر پہ سیادت کا تاج اللہ نے رکھ دیا ہو، جس کے جسم اطہر کو طہارت کی رضا اڑھائی ہو، جس کے دوش مبارک پر مزمل کی رضا ڈالی ہو، جسے ہر آن ہر قدم پر اس کے ہر مزاج کو قدرت نے سراہا ہو اور آواز دی ہو. زبانوں میں پہرا بٹھانے کی بات آئی تو آواز دی قدرت نے، وما جنتو عن الہوا ان ہوا الا وحی. ہمارا پیغمبر تو کچھ نہیں بولتا ہے، وہی ہوتی ہے تو وہی بولتا ہے. جس پیغمبر کے مزاج کو اللہ نے اپنی گرفت میں رکھا اور آواز دی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. میرا پیغمبر تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ہاتھوں میں حرکت ہوئی پیغمبر کے تو آواز دی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. میرے پیغمبر کا رویہ تو نے نہیں پھینکی ہے، ہم نے پھینکی ہے. تو سوچئے اتنی ناز برداری جس پیغمبر کی اٹھائی جا رہی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے اگر مومنین کو، صاحبان ایمان کو، صاحبان اقتدار کو، صاحبان تقوی کو، صاحبان زہد کو اپنی بارگاہ سے نکالو گے تو ظالم کہلاؤ گے. تو اب دو ہی صورتیں ہیں. اگر پیغمبر نے کبھی بھی کسی کو اپنی وطن سے نکالا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو پیغمبر کی عصمت بچاؤ یا انہیں چھوڑو. یا تو پیغمبر کی عصمت بچاؤ. یہ بھی تو مسلم ہے کہ پیغمبر نے بارگاہ سے، اب ہم سے نہ کہو بھائی جو پیغمبر جسے اپنی بارگاہ سے نکال دے تم اسے بٹھاؤ دل میں، ہمارا کوئی ناتا لینا دینا نہیں. پیغمبر نے جسے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے تم دل میں بیٹھاؤ، آنکھ میں بٹھاؤ اور سر پہ بٹھاؤ، ہم سے مطلب نہیں ہے. آنکھوں کا سرما بھی ڈالو، ہم سے مطلب نہیں ہے. دل میں بٹھاؤ، جس میں بٹھاؤ، سر میں بٹھا دو، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہم نے پیغمبر کیا کہہ رہے کہ جسے اللہ کا رسول نکال دے ہم اسے اپنی بارگاہ سے نکالو گے. پیغمبر نے نکالا، پیغمبر نے اپنی بارگاہ سے نکالا. اب دنیا انہیں اپنے سر پہ بٹھا رہی ہے، سینے پہ بٹھا رہی ہے، کاندھے پہ اٹھا رہی ہے، کیسے کر رہی ہے یہ الگ بحث ہے. لیکن پیغمبر نے کہا جی اللہ جسے نکال دے پیغمبر، تو دو صورت، یا تو پیغمبر
یا انہیں دل سے نکالیے. آپ کے دل میں ہیں, آپ کو مبارک ہو. جنہیں پیغمبر نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے وہ تمہارے نزدیک دل میں لانے کے قابل ہوں گے, ہم تو انہیں جوتیوں کی نوک پہ رکھنے کے قابل ہیں. تو پیغمبر وما انا بطارد الذین آمنوا, میں ان کو اپنی بارگاہ سے کیسے نکال سکتا ہوں جو ایمان لائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر نے اپنی بارگاہ سے جسے نکالا ہے وہ یا تو مومن نہیں ہے, اور اگر پیغمبر اپنی بارگاہ سے نکال رہے ہیں تو اس وقت یا وہ مومن نہیں یا پیغمبر. اب تمہارے ہاتھ میں ہتھ کنڈا ہے, جسے چاہو اپنے لیے اختیار کرو. تو عید زہرہ جس کے روایت میں لکھا ہے تقریباً 72 نام ہے. ابھی کچھ نام مظہر بھائی گنا رہے تھے, ان میں ایک نام آیا ہے یوم ذہاب سلطان المنافقین, کہ یہ وہ دن ہے. اب ذہاب سے مراد اللہ بہتر جانتا ہے, موت ہے, جہنم میں جانے کا ہے, ہلاکت ہے, لعنت ہے, جو بھی آپ اس سے مراد دیجیے, وہ ذہاب کا لفظ آیا ہے. تو بڑی روایتیں اور بڑی فضیلت آج کے دن ہے جسے یوم فرحت الزہرا بھی کہا جاتا ہے. تتویج امام زمانہ بھی ہے, امام زمانہ کی آغاز کا. اور ہمارا یہ ترا رہا ہے, ہماری شان رہی ہے کہ ہم جب بھی اہل بیت کا غم ہوتا ہے ان کا غم مناتے ہیں, خوشی ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ پیغمبر یا غالباً معصوم کا ارشاد ہے کہ من وجد فی قلبہ برد حبنا فلیشکر لأمہ, جو ہماری محبت و ولایت و مودت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. اب اتنی تفصیل تو شعرا کر ہی چکے, اس لیے میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار ہماری ہر خوشی جن لفظوں کے ذریعے سے, جیسے بھی نظم میں تبرے کے طور پر, تولے کے طور پر, اچھے الفاظ کے ذریعے سے, یا جیسے الفاظ بھی ہیں ان کے نزدیک برے ہیں, سب پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. پروردگار ہمیں اہل بیت کی محبت میں خوش, اور دشمنان اہل بیت کے جو لعنت کا ثواب ہے پروردگار بار بار ہمیں یہ سعادت اور موقع نصیب فرما کہ ہم اہل بیت کی محبت میں خوش ہو سکیں اور ان کے غم میں غمگین ہو سکیں. پروردگار اس مقدس جگہ جوار امیر المومنین علیہ السلام کو ہم سے سلب نہ کرنا, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو پروردگار ان گناہوں پر پردہ پوشی عنایت فرما. پروردگار جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما, جن کے والدین زندہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر تعدیر قائم و دائم رکھ. پروردگار جن کی گودیاں خالی ہیں مولا علی اکبر کے شدقے میں ان کی گودیوں کو آباد فرما. پروردگار امام زمانہ آج جن کی تاج پوشی کرتے ہیں, پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما, ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا و تقبل